ماما آج آپ ہمیں کون سی اسٹوری سنائیں گی؟ آج میں آپ کو پیراڈائز بکس کی طرف سے پبلش کردہ قرآنی واقعات ننھے منھے بچوں کے لیے میں سے ایک کہانی سفر کی دعا سناؤں گی۔ تو پیارے بچوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب دی۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں دعائیں، نصیحتیں ہیں۔ یہ کتاب سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ ماما حق اور باطل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ یعنی ٹروتھ، اور باطل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یعنی فالس ہوڈ، ٹھیک ہے؟ یہ سیدھے سادے مگر دل کو چھو لینے والے لفظوں میں ایمان والوں کا دلی جذبہ ظاہر کرتی ہے۔ اس سے ان کی ذہنی اور اخلاقی سوچ بلند ہوتی ہے اور ان کے دل و دماغ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سفر کرنے کے لیے جب بھی سواری پر سوار ہوں اس وقت دعا مانگے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس کا اردو مطلب ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ اس نے تمہارے لیے قسم قسم کے حیوان پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں، چوپائے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، ان کی پیٹھ پر بیٹھ سکو، اور جب تم ان پر سوار ہو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو کہ اس نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے وقت جب اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہوتے تو دعا مانگتے۔ اس کا اردو مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کے دل میں رحم ڈالا اور اسے ہمارے بس میں کیا، ورنہ ہم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے اپنے بس میں کرتے، اور بے شک ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے پر سواری کرتے۔ ماما اونٹ کیمل کو کہتے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ آج کل لوگ ہوائی جہازوں، پانی کے جہازوں، ریلوں، بسوں، کاروں میں سفر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ سفر کرنے کے یہ جتنے بھی ذریعے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت کا مطلب ہے کہ اومنی پوٹنس، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے دنیا میں بہت سی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ ماما قوتوں کا کیا مطلب ہے؟ قوت کا مطلب ہوتا ہے پاور، مطلب طاقت، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاریں، بسیں پیٹرول، ڈیزل اور گیس سے چلتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کے بغیر کاریں، بسیں نہیں چل سکتی۔ اسی طرح ہوائی جہاز ہوا کی قوت سے فضا کی بلندیوں میں اڑتے ہیں، اس کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوائی جہاز میں بھی پیٹرول ڈالا جاتا ہے، مگر اسے اڑانے کے لیے ہوا کی قوت مدد دیتی ہے، اس لیے اسے ہوائی جہاز کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی رحمت اور قدرت سے ہمیں 5 الگ الگ احساس کی قوتیں ملی ہیں۔ ایک سونگنے کی قوت، دوسری سننے کی قوت، تیسری دیکھنے کی قوت، چوتھی چکھنے کی قوت اور 5ویں محسوس کرنے کی قوت۔ ان قوتوں کے ذریعے کائنات میں موجود قوتوں پر ہم نے قابو پایا۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے انہیں کام میں لاتے ہیں۔ اس کائنات کے بنانے والے نے اگر یہ قوتیں پیدا نہیں کی ہوتی تو ذرا سوچئے کہ کیا ہم ہوائی جہازوں، پانی کے جہازوں، ریلوں، بسوں اور کاروں میں سفر کر سکتے؟ اس لیے ہم جب بھی کار، بس، ریل، پانی کا جہاز یا ہوائی جہاز پر سوار ہوں تو سفر کی دعا ضرور پڑھیں۔
یہ دعا احساس دلاتی ہے کہ ہمارے پاس سفر کے جو بھی ذریعے ہیں وہ سب اللہ کی قدرت اور رحمت سے ہیں، جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کرنے کے لیے اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہوتے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مختصر دعا پڑھتے جس کا اردو مطلب ہے: اے اللہ، اس سفر میں تو ہی میرا ساتھی اور میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، آمین ثم آمین۔ وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کیا، ورنہ ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس پر قابو پاتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ، اس سفر میں تو ہی میرا ساتھی ہے اور میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دو چھوٹی دعائیں سفر کرنے والے کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ سفر کرتے وقت وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور اس کے گھر والوں کا بھی نگہبان ہے۔ اس طرح سفر نہ صرف آسان بلکہ با مقصد ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم یہ پکا وعدہ کریں گے کہ ہم جب بھی کسی بھی سفر پر روانہ ہوں گے تو سفر پر جانے سے پہلے ہم سفر کی دعا پڑھا کریں گے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔